کہ مسجد اور مندر کے نام پر عوام ہمیشہ لڑتے رہے، اور اس بل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو مضبوط کیا جائے یا ان کی حفاظت کی جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں بی کے مکھرجی کی کتاب میں لکھا گیا کہ ہندو دھرم میں بائی کسٹم بائی یوسیج وہ مندر کی جائیداد بن سکتی ہے، تو نریندر مودی وقف کے وقف با یوزر کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی تو وقف با یوزر نہیں رہے گا۔ دلی میں 123 وقف کی جائیدادیں ہیں جس پر دلی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، مرکزی حکومت کا، کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ کلکٹر کو اختیار دینے کا مطلب یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، شروع میں آپ نے جو ہے اسد الدین اویسی صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ دلی جنتر منتر میدان کی ہے کہ جب حکومت نے وقف بل کو پاس کرنا چاہا تو ہمارے علماء کرام اور مشائخ اعظام اور ہمارے لیڈران نے جو ہے اس کے خلاف پردرشن کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی کے تعلق سے میں ایک ویڈیو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسد الدین اویسی صاحب قبلہ نے اس وقف بل کو لے کر کے اور حکومت ہند سے اور امت شاہ سے کیا کچھ کہا ہے، وہ ویڈیو آپ کو میں دکھاؤں گا، اور آپ ہمارے ویڈیو پر، ہمارے چینل پر بنے رہیے گا اور پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیے گا کہ اسد الدین اویسی صاحب آج سے نہیں، بہت پہلے سے چیختے رہے، چلاتے رہے اور قوم مسلم کو بات بتاتے رہے کہ اپنا لیڈران مسلم چن لو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آج ہمیں جو ہے نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آج ہمیں مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، آج قوم مسلم کو کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لیڈران، ہم نے اپنے علماء کرام کی باتوں کو فراموش کر دیا ہے۔ یہی وجہ، اسی وجہ سے آج ہم پریشان نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ ویڈیو پر بنے رہنا، اگر میں زیادہ باتیں کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ویڈیو کو دیکھیں، اور جو ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے نبی پاک کا ایک فرمان پیش کروں گا، اس فرمان کو آپ کو سن کر کے جانا۔ بہت پیاری حدیث ہے، قسم خدا کی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی، آپ ویڈیو پر بنے رہنا، پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے اسد الدین اویسی صاحب قبلہ کی وہ 4 منٹ کی ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے جنتر منتر جو ہے، جنتر منتر کے اندر میدان میں جو ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، ویڈیو میں دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ وقف بل پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ سیاسی پارٹی کے ذمہ دار معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت وقف بل کو لا کر قانون بنانے کی جو کوششیں کر رہی ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس ملک میں امن کو خراب کیا جائے۔ وزیر اعظم کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجد اور مندر کے نام پر عوام ہمیشہ لڑتے رہے، اور اس بل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو مضبوط کیا جائے یا ان کی حفاظت کی جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں بی کے مکھرجی کی کتاب میں لکھا گیا کہ ہندو دھرم میں بائی کسٹم بائی یوسیج وہ مندر کی جائیداد بن سکتی ہے، تو نریندر مودی وقف کے وقف با یوزر کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی تو وقف با یوزر نہیں رہے گا۔ دلی میں 123 وقف کی جائیدادیں ہیں جس پر دلی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، مرکزی حکومت کا، کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ کلکٹر کو اختیار دینے کا مطلب یہی ہے کہ کلکٹر حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا۔ جس مسجد کے امام ہمارے بھائی مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہیں، وہاں پر مرکزی حکومت کہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ اگر کل خدا نہ خواستہ یہ قانون بنے گا تو کوئی بھی جا کر مرکزی حکومت کی طرف سے، دلی سرکار کی طرف سے وہاں پر ایک نوٹس لگا دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے۔ ہبا کو نکال رہے ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ہبا ہے، مگر کوئی گفٹ نہیں کر سکتا وقف کی جائیداد کو۔
नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ, कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत। तो उम्मीद है कि नाजरीन आपने जो है असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला की वो वीडियो को देख लिया होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली के मैदान में जंतर मंतर में वो आए तो देखें सारे उलमाए कराम स्टेज पर बैठे हैं, लेकिन हमारा कायद जो है स्टेज के नीचे सामने बैठा हुआ है। ये उलमाए कराम का अदब है, और मेरा सदर जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती और पहचानती है। तो मेरे भाई मैं तो कहता हूँ खुल के असदुद्दीन अवैसी साहब का सपोर्ट करो। अगर तुम परेशानियों से दूर जाना चाहते हो, अगर ज़माने में तुम रुसवाई नहीं उठाना चाहते हो, तो अपने सदर को अपना लीडर बना लो, अपने कायद को अपना लीडर बना लो, असदुद्दीन अवैसी को अपना लीडर बना लो। वरना ये वो दिन दूर नहीं कि आज तुम्हें मस्जिदों में जाने की इजाज़त नहीं है, कल तुम्हारी मस्जिदें ही वीरान होती हुई नज़र आएंगी, कल तुम्हारी मस्जिदें नहीं होंगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला की जो बातें हैं वो सोने के कलम से या सोने की स्याही के से लिखना चाहिए। इतनी कीमती बातें हुआ करती हैं असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला की। अब आइए मैं आपके सामने नबी पाक का एक फरमान आपको सुनाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कि क्या कहा कि हुजूर ने क्या फरमाया है, उस हदीस को सुने और अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर तब्दीली लाएं। सुने, यह हदीस पाक है अबू हुरैरा से मरवी है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ालल ईमान बिज़्उन व सित्तूना सोबतम व हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। क़ालल ईमान बिज़्उन व सित्तूना सुबअतुम शोबतुम मिनल ईमान। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम ने फरमाया कि ईमान की शाखें 60 से कुछ ज़्यादा हैं। यानी ईमान की जो शाख हैं, टहनी जो हैं, वो 60 से ज़्यादा हैं। और हया ईमान की बहुत बड़ी शाख है, हया ईमान की बहुत बड़ी शाख है। जिस इंसान के दिल में हया नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो जानवर है। इसलिए कि जानवरों के अंदर हया और शर्म नाम की चीज़ ही नहीं हुआ करती है। आप देखें कि जब भी वो नफसानी ख्वाहिशात में आते हैं, वो इंसानों का लिहाज नहीं करते हैं,
وہ دوسرے جانوروں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ کچڑے میں دیکھیں کس طریقے سے ملوث ہوا کرتا ہے، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ جانوروں کے اندر حیا نام کی اور شرم نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر جس انسان کے اندر حیا اور شرم نہ ہو، پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ انسان وہی ہے جس کے اندر حیا اور شرم ہو، شرم نام کی چیز ہو۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث پاک کو جو ہے امام بخاری کے علاوہ امام مسلم، امام نسائی اور ابو داؤد، ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے۔ بزون کا لفظ گنتی میں 3 سے لے کر 9 تک آتا ہے۔ کس کا؟ بزعوں کو۔ یہ 3 سے لے کر 9 عدد تک بولا جاتا ہے۔ صوبتن شاخ کو کہتے ہیں۔ حیا کا ترجمہ شرم ہے، جس کو ہندی میں لاج بھی کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، علامہ بیضاوی علیہ الرحمٰن نے لفظ حیا کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحیاء انقباض النفس عن القبیح مخافۃ الذم، یعنی مذمت کا خوف کرتے ہوئے برے کاموں سے نفس کا سکڑ جانا ہے، اس کیفیت کا نام حیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حیا بہت بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر سے حیا کو، شرم کو نکال دیا جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا ہے۔ تو یہ در حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ وقاحت اور خجالت کے درمیان میں آتا ہے کہ ایک صفت ہوا کرتی ہے۔ وقاحت یہ ہے کہ انسان اس قدر بے شرم اور بے غیرت بن جائے کہ اس کو کسی برے سے برے کام کرنے سے بھی کوئی جھجک ہی نہ ہو۔ یعنی اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے، شرم حیا نہیں ہے، تو وہ انسان نیچ سے نیچ کام کرتا ہے، پھر بھی اسے شرم و حیا نہیں آتی ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کے اندر حیا اور شرم نہیں ہوگی تو وہ نیچ سے نیچ کام کو کر جائے گا اور اس کو کوئی جھجک معلوم نہیں ہوگی۔ اور اگر انسان کے اندر حیا اور شرم ہوگی تو وہ ایسا کچھ کام کرے گا تو اسے جھجک معلوم ہوگی۔ اگر کوئی انسان چوری کرے گا اور چوری کرتا ہوا اگر وہ پکڑ جائے گا اور لوگ جمع ہو جائیں گے، جمع ہو کر کے جب اسے دیکھیں گے تو وہ اگر اس کے اندر حیا اور شرم ہوگی تو اپنے سر کو جھکا لے گا اور پھر دوبارہ توبہ کر لے گا اور دوبارہ اس کام کی طرف رائج نہیں ہوگا، دوبارہ اس کام کی طرف نہیں پلٹے گا۔ لیکن اگر انسان کے اندر حیا اور شرم نہیں ہوگی تو انسان ایک بار نہیں 1,00,000 بار اگر وہ پکڑا جائے گا چوری میں، پھر بھی وہ کام کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر شرم و حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو الحیاء صوبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگی کو بدل لو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اپنی زندگی کو گزارو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی اپڈیٹ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔